اچھا میں جو غیر مسلم لڑکیاں ہیں نا, ہندو لڑکی سے تو ہو نہیں سکتی شادی مسلمان کی, ہندو لڑکی مسلمان ہو جائے تو ہو جائے گی, لیکن جو عیسائی لڑکے ہیں میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کبھی مسلمان لڑکوں سے نکاح کرو, مسلمان خاندانوں میں جاؤ, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا بنسبت اپنے خاندانوں کے. مجھے اللہ سے امید ہے, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کے فائدے زیادہ ہیں, نقصانات کیا ہیں؟ کیونکہ فیملی سسٹم صرف مسلمانوں کا باقی رہ گیا ہے, باقی سب کا برباد ہو گیا ہے, اور جن کا نہیں ہوا اگلی نسل میں ہو جائے گا. کیونکہ مذہب آپ کو زنا سے روکتا ہے, اور مذہبی پابندیاں نہ عیسائیوں میں باقی رہی ہیں, نہ یہودیوں میں باقی رہی ہیں, نہ ہندوؤں میں باقی رہی ہیں. اس دور کے عیسائی بھی, یہودی بھی, ہندو بھی لبرل بن گئے ہیں, بہت کم لوگ رہ گئے ہیں مذہبی. ہم تو اٹلی میں جا کے جو میں نے ولاگ بنایا نا, اس میں تو ہم نے کہا یار تم مسلمان نہ ہوتے عیسائی تو رہتے نا, کم از کم ہومو سیکسولیٹی تو نہ آتی تمہارے یہاں, زنا تو نہ پھیلتا, شراب تو نہ پھیلتی. ابے دیکھو زنا سے یہودی بھی روکتا ہے, عیسائیت بھی روکتی ہے, اور اسلام بھی روکتا ہے. روکتے ہیں کہ نہیں روکتے؟ شراب پر پابندی عیسائیت میں بھی ہے, یہودیت میں بھی ہے, اور اسلام میں بھی ہے. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے پر پابندی یہودیت میں بھی ہے, عیسائیت میں بھی ہے, اور منہ سے تو پھوٹ بول لینا استغفر اللہ, عیسائیت میں بھی ہے. یہ جو مذہب کی جو کامن چیزیں ہیں جو تمام مذہب میں ہیں, چوری, جھوٹ بولنا, زنا کرنا, رشتہ داری توڑنا, یہ تمام مذاہب میں حرام ہے. یہودیوں پہ قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, وصیت کی تھی ہم نے یہودیوں کو کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج یہودی بھی اپنے ماں باپ کو زیادہ تر اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں. اس کا مطلب یہود نے تورات کے حکم کی دھجیاں اڑا دیں. عیسائیت میں بھی ہے کہ ماں باپ, تورات میں اب تک لکھا ہوا ہے ماں باپ کے ساتھ کیا کر, انجیل میں اب تک لکھا ہوا ہے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ اچھا سلوک ہے, بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو آپ ان کو. لیکن پورا یورپ, پورا امریکہ, میجورٹی, میں نہیں کہہ رہا سارے, میجورٹی ماں باپ کا انجام کیا ہوتا ہے, اولڈ ہاؤس. تو یہ اگر ان کے کلچر میں اسلام نہ بھی ہوتا, عیسائیت ہی ہوتی, تو کم از کم وہ نہ خنزیر کھاتے, نہ وہ ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کرتے, نہ وہ زنا کو پروموٹ کرتے. جب آسمانی مذاہب کو انہوں نے اپنے کلچر سے نکالا تو اب دیکھو کس اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہیں وہ. تو میں ان عیسائی اور یہودیوں تو سے تو یہاں نہیں ہیں, وہ زیادہ تر ادھر اسرائیل میں ہی ہوتے ہیں. یہاں تو آج کل یہودی بہت, شاید کوئی ایک آدھ کہیں نظر آ جائے کسی کو تو عجائب گھر میں رکھ دینا, ورنہ یہاں پر ہوتے نہیں ہیں. عیسائی بہت ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ اس وقت فیملی سسٹم صرف کس کا باقی رہ گیا ہے, مسلمانوں کا. عیسائیوں کا تقریباً, میں نہیں کہہ رہا پورا ختم ہوا, لیکن اینڈ پہ چل رہا ہے. ہندوؤں کا برباد, انڈیا میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہے. اب اگلی نسل میں ابا دادا نانا مارکیٹ سے کیا ہونے والے ہیں, پہلے ابا شارٹ ہوں گے, جب ابا شارٹ ہوئے تو سارے رشتے آہستہ آہستہ شارٹ. تو اس لیے جو لڑکیاں چاہتی ہیں نا پراپر گھر بسانا, چاہے وہ ہندوؤں میں ہو چاہے وہ عیسائیوں میں ہو, تو وہ آ جائیں اسلام کی طرف اور کسی مسلمان سے شادی کر لیں, مذہبی مسلمان سے. پہلے اس کو چیک کریں انسان کا بچہ ہے بھی یا نہیں ہے, بعض دفعہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, تو اس سے شادی کر لیں. لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں, ایسی بہت سی لڑکیاں تیار ہیں, ہندوؤں میں بھی عیسائیوں میں بھی, لیکن ادھر سے رسپانس مسلمان کی طرف سے نہیں ملتا ان کو, کیونکہ مسلمان بھی مغربی کلچر سے متاثر ہو گیا. وہ بھی کہہ رہا ہے جب میں بڈھا ہو جاؤں گا 40 سال کا تب جا کے میں شادی کروں گا. اور ایکچولی یہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے, ایکچولی ٹوپی ڈرامے جو آج کل لگائے ہوئے ہیں ایکچولی کر کے, اور پھر ایک ہی کرنی ہے دوسری کرنی نہیں ہے. جب ایک ہی کرے گا تو ظاہر ہے پھر وہ مسلمانوں میں کرتا ہے. تو اگر مسلمان اپنا جمود توڑ دینا, آج وہ کہے, میں نے آج دیکھو ایک صاحب آئے سعودی عرب سے, ان کا بیٹا ہوگا 17-18 سال کا, انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتائیں. تو میں نے کہا یہ کچھ کما رہا ہے, کہنے نہیں کما نہیں رہا, ابھی او لیول کر رہا ہے, تو پڑھائی جاری رہے گی, شادی میں اپنے خرچے پہ کروں گا. میرے بیان سنتے ہیں ماشاء اللہ, ابھی بیٹھے ہوئے تھے اثر میں. میں نے کہا یار خاندانی ہو گیا یہ تو, خاندانی. کہہ رہے کیا ہے, جب ہم بچوں پر اتنا احسان کرتے ہیں تو بہو کو 2 روٹی ہم کھلا دیں گے, اس میں کیا جا رہا ہے, کل یہ کمائے گا تو کھلا دے گا, بڑھاپے میں ہمیں پال لے گا. تو میں نے کہا کوئی ایک بندہ تو ہے, شکر ہے, جس کا ایک میرے بھائی جو ہمارا بہنوئی عارف صاحب جو بھانجے ہیں نا واسع اور رافع, ان کے ابا کی سمجھ میں میرا بیان آ گیا الحمدللہ.
ابھی اپنے دونوں بچوں کی شادی کرا رہے ہیں, حالانکہ دونوں پڑھ رہے ہیں, کوئی ایک بھی کما نہیں رہا, باپ اپنے خرچے پہ کرا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک ان کی سمجھ میں آیا, اور ایک یہ جو ابھی آئے تھے سعودی عرب سے, ان کی سمجھ میں آ گیا, اور ایک میری اپنی سمجھ میں پہلے سے آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ مسئلہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی اپنے پاؤں پہ, بچے کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے میرے بھائی. اسٹیبل ہوتے ہوتے 30-35 سال کہیں نہیں گئے, تو پھر کیا کرے گا؟ چھوڑ دو پھر, رہنے دو پھر, 2-4 سال اور رہ گئے ہیں پھر فارغ ہونے میں, پھر چھوڑ دو اس کو. تو یہ توکل کا کام ہے. غیر مسلموں نے یہی سوچ کے نا اسٹیبل. چائنا سے ابھی ایک کلپ آیا, کسی نے بھیجا مجھے, BBC نے وہ ڈاکومنٹری بنائی ہے چائنا کی خواتین کے بارے میں, کہ چائنا میں خواتین بچہ پیدا کرنا پسند نہیں کرتی. اب چائنا کی آبادی جا رہی ہے, گر رہی ہے نا, اب وہ ان کا لالے پڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم مائنس میں, ایسا نہ ہو کہ غائب ہی ہونا شروع ہو جائیں. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی اسپیڈ بڑھاؤ بھائی, لیکن وہاں مائیں کہہ رہی ہیں ہم نہیں پیدا کریں گی بچے. وجہ کیا ہے؟ ایک چائنیز خاتون کا انٹرویو چنگ چنگ پونگ پونگ کر رہی تھی, لیکن اس کا انگلش میں ترجمہ آ رہا تھا, BBC اردو. تو اس نے بتایا کہ بھائی ایکچولی بچے پیدا کرنے سے نا یہ ایکچولی ٹینشن اور پھر ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں, میں جاب نہیں کر سکتی, میں جو ہے وہ صحیح طرح سے سوسائٹی کے لیے ایک اچھی خاتون نہیں بن سکتی, وغیرہ وغیرہ, جو ہمارے یہاں ٹوپی ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. میں نے, جس نے مجھے کلپ بھیجا, میں نے کہا کاش اس کی اماں یہ چیزیں سوچ لیتی, کاش اس کی اماں بھی یہ سوچ لیتی تو یہ پیدا, اس کی اماں بھی یہ سوچتی ایکچولی میں نے جاب کرنی ہے ایکچولی. او بھائی تم فطرت سے لڑ رہے ہو, جاب کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی. اب ان ملکوں نے کتنا ظلم کیا, عورت کو کہا خود کمائے گی, لہذا وہ بچے نہیں پیدا کر رہی, اور ظاہر ہے جاب کے ساتھ کیسے پالے گی بچے؟ وہ خود سوچیں نا آپ. اسلام نے یہ ذمہ داری بچے کی کس پہ ڈالی ہے؟ باپ پہ ڈالی ہے, وہ کمائے گا. تم نے نسل بڑھانی ہے, ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ وہ اٹھائے گا. اب یہی ہو رہا ہے, پیدا بھی کرے گی, پالے گی بھی خود, تو اس نے کیا کیا؟ نسل ختم. اس کا عورت کو بھی نقصان ہوگا کل بڑھاپے میں, تنہائی کھائے گی, اس کو پیسہ ہی تھوڑی سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ بات بتانے کا میں 1 روپیہ بھی نہیں لیتا, کیونکہ وہ بہت ہے, بعض موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اور یہ بات بتانے کے وہ کم سے کم 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جاب نسل کا بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو بھائی ہم مسلمان ہیں, مجبوری میں کوئی خاتون جاب کر رہی ہوں الگ بات ہے, لیکن جاب مرد کی ذمہ داری ہے. عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر داری, گھر سنبھالنا. یہ ہم سب کل بڈھے ہو جائیں گے, نئی نسل پیدا ہوگی تو آگے چلے گا نا ملک. اگر ہم سب یہ سوچ کے نہیں, تو یہ تو آگے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, بڈھے ہی بڈھے ہو جائیں گے. پھر تو ہو گئے ہیں, میں تو گیا ہوں, ابھی میں زیادہ ان ملکوں کا نام لے کے بتاؤں گا تو میرا ویزا نہیں ملے گا, پھر مجھے ریجیکٹ کر دیں. بیان سنتے ہیں میرا, ایسے ایسے ملکوں میں گیا ہوں, تلاش کر رہا ہوں کوئی بندہ نظر آ جائے یار, کوئی جوان, کوئی بچہ نظر آ جائے جنرل اسٹور میں, سارے بڈھے. ہمارے جنرل اسٹوروں میں رونقیں ہیں یار, رونقیں ہیں. ایک بزرگ ہوں گے, اور بزرگ گھر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے, ان کے لیے گٹکا لے کر آ رہے ہوں گے, پان لے کر آ رہے ہوں گے, ان کے پوتے نواسے حقے خریدتے تھے دادا پر دادا کے لیے لوگ اپنے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. ابھی دیکھو یہ رافع واسع ہیں نا, یہ جو میرے بھانجے, ان کے ابا کی جلدی شادی ہوئی, جلدی عمر میں, اور ان کے ابا کی بھی, تو لہذا رافع واسع کے ابا بھی ہیں, دادا بھی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ اپنے ابا کو بھی دیکھ رہے ہیں, دادا کو بھی, اور انہوں نے اپنے پردادا کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پردادا کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا ہے. اور پتہ نہیں ابھی پردادا کے اوپر کا بھی ایک واقعہ آیا ہے کچھ دن پہلے میرے سامنے, وہ بھی زندہ ہیں بڑے بڑے مزے سے, کیونکہ جلدی جلدی شادیاں ہوئیں, تو دادا بھی پردادا بھی سارے, یعنی اپنے بیٹوں کو بھی دیکھا, اپنے پوتوں کو بھی, پوتوں کے بچوں کو بھی, اور جوان ہیں. بھی دماغ سے نکل گیا کون ہے وہ. تو ابے ہاں یہ ہے نا, یہی ہے. آپ بتاؤ, ان کی پرنانی زندہ ہے ماشاء اللہ, اور یہ ان کے بچے بھی ہیں, تو اس کی پرنانی اس کے بچوں کی پرنانی کی امی ہے, اور وہ ان کے بچوں سے دل بہلا رہی ہیں. اور ان کے کتنے, تو آپ سوچو جو پرنانی کی امی ہوگی اس کے نیچے کتنے لوگ اس کو سنبھالنے والے اور ٹائم دینے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اولڈ ہاؤس کی ضرورت پیش آئے گی, رینٹ بندہ کی ضرورت پیش آئے گی.
جاپان میں رینٹ بندہ ہوتا ہے کہ بندہ رینٹ پہ ملتا ہے, آپ کی تنہائی. ہمارے رینٹ کار ہے نا, تو وہاں رینٹ بندہ ہے, اس کو چانگ چونگ پونکی کہتے ہیں جاپانی میں. وہ آگے باتیں بھی چانگ پونگ چینگ پونگ کرتا ہوگا تو اور درد سر بنتا ہوگا کہ نہیں بنتا ہوگا. تو ساری رونقیں کیا کر دیں, ختم. میں جو اپنی بچوں کے میں نے ولاگ ڈالنا شروع کیے ہیں, صرف مقصد یہ بتانا ہے کہ گھروں میں رونق کس سے ہے. آپ کے بچوں کو آپ سے محبت ملتی ہے, اور بچوں سے آپ کو محبت ملتی ہے. آپ بچوں کو محبت دیتے ہو, بچوں کی محبت کس کو ملتی ہے, آپ کو ملتی ہے. انسان واقعی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, پیسے سے محبتیں مل رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کیا کرے گا بھائی, کتنے پراٹھے کھا لے گا. اتنے بڑے بڑے گھر, ہزار ہزار گز کے بنگلے, بندہ ہی نہیں ہے اس میں, خالی خالی گھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں تو اتنی وحشت ہوتی ہے جب گھر میں جاؤ, یار اتنے تم نے بیڈ روم بنائے ہوئے ہیں, یہ کس کا ہے. یہ ہمارے گھر میں جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نہیں ملے گی, بچے ہٹا دیتے ہیں, پھر لا کے رکھو. پھر بچہ تو ایسی فلم ہوتی ہے, مزہ آتا ہے یار. میں ایسے ایسے گھروں میں جاتا ہوں, 15 سال پہلے جو گلدستہ جہاں رکھا ہوا تھا, 15 سال سے دیکھ دیکھ کے عذاب میں نہیں آ جائے گا آدمی. عجیب فضول میں اپنے آپ کو ٹینشنوں میں ڈالا ہوا ہے. اللہ پہ توکل کرو. تو میں یہ غیر مسلم لڑکیوں کو بتا رہا ہوں, مسلمانوں کے خاندان میں شادی کرو, تمہیں اولاد ملے گی, دادی بنو گی, بڑھاپے میں نانی بنو گی, بچپن میں ماں بنو گی, اور جیسے جیسے بچے ہوتے جائیں گے تمہاری ویلیو سوسائٹی میں بڑھتی چلی جائے گی. ایک وفادار شوہر ملے گا جس کے لیے دوسری انٹی کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا بھی حرام ہوگا. میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو مذہب کو فالو کرے. ورنہ کیا آپ کو اعتماد اپنے میاں پہ, وہ خدا کو تو مانتا نہیں ہے, بیوی سے وفا کرے گا وہ؟ کیا خیال ہے بھائی, وفا کرے گا؟ حضرت عمر کے دور میں ایک بچی ایک خاتون نے کہا نا دودھ میں پانی ملاؤ, تو بچی نے کہا کہ بھائی حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. تو اس نے کہا عمر دیکھ تھوڑی رہے ہیں. تو اس بچی نے کہا خدا تو دیکھ رہا ہے نا. جب خدا کا خوف ہوتا ہے تو بیوی کے علاوہ کسی اور کو دیکھتے ہوئے بھی انسان ڈرتا ہے. سمجھتے ہو؟ جب تک خدا کا خوف نہیں ہوگا, غلط نیت اور صحیح نیت کا کسی باپ بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. مرد کو پتا ہے, ہمارے نبی نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کو دیکھ کر آپ لذت حاصل کرتے ہو, مزے لے رہے ہو, تو یہ کس کا زنا ہے؟ آنکھ کا زنا. اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور نامحرم عورت سے, لڑکی سے بات کر کے آپ مزے اڑا رہے ہو, مزے لے رہے ہو, تو یہ کس کا زنا ہے؟ کان کا زنا. باتیں کر کے دل بہلا رہے ہو, مزے لے رہے ہو, تو یہ کس کا زنا ہے؟ زبان کا زنا. ان تمام قسم کے زنا پر اللہ نے پابندی. تو جو اسلام کو مانے گا, خدا کو مانے گا, حقیقت میں صرف وہ بیوی سے وفا کرے گا. یہاں ایک غیر مسلم تھے, میں نام نہیں بتاؤں گا, یعنی ان کا مذہب نہیں بتاؤں گا کیونکہ کسی مذہب کو بدنام کرنا مقصد نہیں. میں نے ان سے بولا کہ یار تم ڈاکٹر بھی ہو اور تم فلاں مذہب پہ ہو, تم سچی سچی بتاؤ, تم لوگ ایک شادی کرتے ہو, تمہارے یہاں 4 پہ پابندی ہے, تو کیا اس بیوی سے وفا کرتے ہو تم؟ کیا تم زندگی بھر اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کے پاس نہیں گئے؟ میں نے کہا دیکھو میں نہ اخبار میں دے رہا ہوں, نہ میں کوئی چینل میں, مجھے اپنے شیئر کر لو میرے ساتھ, مجھے پتا چلے کہ خدا کے خوف کے بغیر بھی کوئی ایسا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ نہیں کرتے ہم, بیوی سے وفا نہیں. اس نے کہا ہم سب, چند بچتے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں. اس نے کہا میجورٹی دوسری عورتوں سے تعلق رکھتی ہے. ایسا نہیں ہوتا مولوی صاحب کہ ایک بیوی ہو تو ہم ساری زندگی اسی پہ گزارا کریں, ایسا نہیں ہوتا. ہم جاتے ہیں دوسری عورتوں کے پاس اور سب کو پتہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا بہتر نہیں ہے کہ اسلام نے لیگل کر دیا, سب کو پتا ہو کہ بھائی یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور 4 ہر کوئی کر بھی نہیں پاتا, اتنی عورتیں تھوڑی دنیا میں پیدا ہوتی ہیں, 2-4 لوگ ہی کر پائیں گے, باقیوں کو ملے گی کہاں سے؟ تم سب یہ خوش فہمی بیٹھے ہو, یہاں سے نکلتے ہی ہم سب کی 4 ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا ہوتا تو میری 20 سال پہلے ہو چکی ہوتی. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ اسلام نے ان کو کیا دیا ہے؟ شیلٹر دیا ہے بہترین. عورت کے لیے اسلام بہت بڑی رحمت ہے. مرد کو باؤنڈ کر رہا ہے اسلام, پابندیاں لگا رہا ہے, عورت کو آزادیاں دے رہا ہے. اور غیر مسلموں میں عورت کی آزادی ہے, لیکن حقیقت میں مزے کس کے ہیں؟ لیبل آزادی کا ہے, اصل میں مردوں کے چسکے ہیں. آزادی کے نام پہ مردوں کے مزے ہو گئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے ہم تو غیر مسلم خواتین سے کہتے ہیں کہ آ جاؤ اسلام کی طرف, تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں تو ہوگا ہی. لیکن یہ بات یہ کہ جو آنا چاہے نا اس پہ مسائل بہت ہوتے ہیں.